بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیو، آپ حضرات جو بیان سنتے ہیں جانتے ہی ہیں کہ کیا عنوان چلا ہوا ہے، اور اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ گزشتہ کل تلاوت قرآن کریم کی نسبت سے کچھ بات میں نے پیش کی تھی۔ رمضان مبارک کے مبارک بابرکت ایام ہیں، نہایت ہی کہنا چاہیے قیمتی سے بھی قیمتی، کیونکہ آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر آج انشاءاللہ 23ویں رات ہے، 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، یہ سب طاق راتوں میں اور زیادہ عبادت اور دعائیں کرنی چاہیے۔ جی ویسے تو پورا آخری عشرہ میاں 10 دن ہوتے ہی کتنے ہیں، آپ سوچے تو صحیح، اگر 10 دن کے لیے کوئی کمر بستہ ہو جائے اور پختہ اچھا مضبوط عزم کر کے ان راتوں کو 10 کی 10 راتوں کو عبادت اور آہوزاری اور اللہ سے مانگنے میں گزار دے تو کیا ہی کہنے صاحب، کیا ہی مزہ ہے۔ بہرحال میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ خاص 3 چیزیں جو گویا ان میں وقت آدمی اپنا لگائے، کام کی چیزیں، اور یہ کام کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے تلاوت قرآن، تو خاص اس کے ساتھ تو شغل سب سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ گزشتہ کل یہ بات آئی، پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ میں میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی آتا ہے، سبحان اللہ بھی، استغفر اللہ بھی، درود شریف بھی، یعنی یہ سب ذکر ہی ہے، اللہ کی یاد کے یہ سب کلمات ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل اور اپنے اپنے فوائد، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ ذرا کچھ تھوڑے سے کلمات آج آپ کو بتاؤں کہ ان کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے تو پڑھو۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے اکابر و مشائخ حضرات چلتے پھرتے زبان کو اسی کلمے سے تر رکھتے تھے۔ جی ہاں، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ حتی تخلص الیہ۔ میرے پیارے بھائیو، جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے تو دیکھ لو کیا فرما رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں، یعنی آپ فرشی ہوتے ہوئے عرشی بن جائیں گے۔ گویا کہ یہ کلمہ آپ کو عرش پر جا کے پہنچا رہا ہے۔ اخلاص سے دل کی گہرائیوں سے اگر کہو، قبولیت لائے گا، وہاں سے انوارات و تجلیات لے کے آئے گا، آپ کے قلب کو روشن کر دے گا۔ کل میں نے بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ کلمہ آپ کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ دیا، تو فرمایا کہ عام یہ تو سب کرتے ہیں، جی فرمایا کہ تم اے موسیٰ جانتے ہو اس کی وقت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ ساری زمین و آسمانوں کو ایک ترازو میں رکھ دو، اسے اس میں رکھ دو، یہ جھک جائے۔ اہمیت بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ ایک بڑی زبردست دل کو خوش کر دینے والی روایت ہے، ایک روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشة في قبورهم ولا منشرهم وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن۔ لازم پکڑ لو میرے پیارو، لازم پکڑ لو، حرز جان ہر وقت زبان تر رہے۔ بنگلہ دیش میں ایک بزرگ تھے حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا دیوبند میں ہم اس میں نودرے کی درسگاہوں میں بیٹھے تھے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو ایک عالم تھے بنگلہ دیش کے تھے، وہ فوراً تڑپ گئے، کہنے لگے ایسا عالم گیا ہے آج بنگلہ دیش سے، ایسے اللہ والے جن کی زبان ہر وقت لا الہ الا اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے ایک لمحے کے لیے کبھی مجلس میں کبھی ادھر ادھر جب بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھا، ہمیشہ زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ میرے عزیزو، کیا معنی ہے اس کا؟ بہت سے تو بیچارے چونکہ اردو عربی نہیں سمجھتے، لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں ظلمت اور اندھیروں کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ کو مضبوط پکڑنے والے، فرمایا جا رہا ہے کہ جو ان پر لا وحشت فی قبورہم ولا منشرہم، اور جس دن وہ یہاں سے اٹھ کے چلیں گے، کہاں سے؟ اپنی قبروں سے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، کوئی وحشت و گھبراہٹ نہیں، خوشی خوشی بھاگے جائیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ والوں کی طرف، وَهُمْ يَنْفُضُونَ التُّرَابَ عَنْ رُؤُوسِهِمْ، وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جہاں یہ فرمایا گیا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده۔ یہ دوسرا ہے، اور یہ دوسری آیت ہے وہدو الی الطیب من القول وہدو الی صراط الحمید۔ یہ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن۔ شکر ہے اس خدا پاک کا کہ جس نے ہم سے سارا غم و خوف سب ختم کر دیا، دور کر دیا۔ بلا شبہ اللہ عز و جل بہت مغفرت کرنے والے اور بڑی اعمال کی قدر فرمانے والے ہیں۔ شکر ہے اس خدا پاک کا جس نے ہمیں جنت میں اپنے فضل و کرم سے بہترین جگہ دے دی۔ یہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی کسی قسم کا تاب ہے اور نہ کوئی اور کسی قسم کی قد و تکلیف یہاں پر ہے، بالکل سکون اور آرام اللہ نے دے دیا۔ یہ جنتیوں کا نقشہ کھینچا گیا میرے پیارو، تو اہل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والے بنو۔ ہاں، اس کلمے سے ایک تعلق پیدا کرو، اس کو دل میں رچاؤ بساؤ، اور اس کلمے کے تقاضوں کو زندگی میں لاؤ۔ یہ میرے جملے یاد رکھو، اس کلمے کو دل میں رچاؤ بساؤ اور زبان کو اس سے تر رکھو، اور اس کے تقاضے، یہ سب سے بڑی چیز ہے میرے پیارو۔ اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیجئے۔ اگر اس کے اعتقادوں کو پورا نہ ہو تو پھر روایت میں آیا ہے کہ پھر یہ اپنے پڑھنے والے کو فائدہ نہیں دیتا۔ بہرحال چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے مختصراً عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے جب آپ رات میں جاگ رہے ہو، گھنٹہ دو گھنٹہ تلاوت کر لی، اس کے بعد تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، لا الہ الا اللہ کا ورد کر لو، ذرا سا چل لو پھر لو، چائے وائے پی لو بیچ میں اس طرح سے، اور پھر زبان کو تسبیح سے لا الہ الا اللہ سے جاری رکھو۔ اور دن بھر میں رمضان میں وقت ضائع کرنا یہ بہت بڑی ہماری ایک بیماری بن چکی ہے کہ ہم ادھر ادھر لگے رہتے ہیں، اوقات ضائع کرتے ہیں زندگی کے۔ بہرحال اسی طرح میرے بھائیو تسبیحات ہمیں اسی طرح سے تسبیحات کو پابندی سے پکڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مضبوطی سے پکڑ لو، صرف سبحان اللہ وبحمدہ اگر کوئی پڑھے، صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے صحیح روایت بالکل، فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ صرف پڑھ لیا کسی نے ایک دن میں، تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو تب بھی معاف کر دیا، تب بھی اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھنے کی ہے میرے عزیزوں، یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغائر ہوتے ہیں۔ کبیرہ کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ دل سے توبہ ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ بہرحال تو اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کلمہ، اس کی بھی بہت زبردست فضیلت ہے، بہت زبردست فضیلت۔ جی ہاں، اس کلمے کے متعلق میں نے ایک دو روز پہلے بتایا تھا، حدیث پاک میں آیا ہے من قال لا حول ولا قوت الا باللہ کان دواء من 99 داء ایسرہ الہم۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لے گا تو 99 بیماریوں سے یہ کلمہ دوا ہے، جن میں سب سے کم الہم، وہ غم ہے، غم جو انسان کو پنگلا کے رکھتا ہے، اس سے حفاظت ہوگی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ قلت بلا یا رسول اللہ قال تقول لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ ایک دوسری روایت میں کیا آیا اس کے متعلق؟ یہ تو آیا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے وہ تو جنت میں ملیں گے، لیکن ایک اور فائدہ دنیا کا بتاتا ہوں، کشف اللہ عنہ 70 بابا من الضر ادناہن الفقر۔ اللہ عز و جل
70 دروازے تکلیفوں کے دور کر دیں گے. ادنا درجہ فقر ہے. ارے بھائی ہم فقر کو دور کرنے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں بتاؤ, کتنا کیا کچھ محنتیں صبح سے شام تک کرتے ہیں, تو کیوں اس کو لازم نہیں پکڑ لیتے میرے پیارو؟ اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فإنها من کنز الجنہ. اور پھر فمن قال لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ, تو پورا اسی طرح پڑھنا چاہیے, لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. تو 70 تکلیفیں, غم, پریشانی, الجھنے دور اللہ فرمائیں گے. ادنا کم سے کم درجہ اس میں فقر ہے, کم سے کم. تو اس سے بڑی بڑی کتنی ہوں گی؟ اب گھر میں شادیاں نہیں ہوئی, بچیوں کی پریشان ہے, پریشان ہے. ارے پریشانی کہیں کہ تو ایمان والا ہے. ایسے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دیے ہیں کہ سبحان اللہ, بس ان کو مضبوطی سے پکڑ لے ہم. اس لیے ذکر و اذکار, اسی میں درود شریف آتا ہے. میں نے بھی 2 دن پہلے ہی بتایا تھا درود شریف پر کہ اگر کثرت سے ہم درود شریف کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا, اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, تیرے سارے غموں کی طرف سے اللہ تجھے کافی ہو جائیں گے اور تیرے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کی تشریح میں یوں کیا کرتا ہوں, یعنی دنیا کی بھی ساری ضرورتیں پوری اور آخرت میں بندے مومن کو بخشش چاہیے, مغفرت چاہیے, وہ بھی مل گئی. تو اور کیا رہ گیا بھائی؟ لہذا تسبیح ہاتھ میں رکھو. تسبیح ہاتھ میں یہ مذکرہ ہوتی ہے, مذکرہ یاد دلاتی رہتی ہے. اگر تسبیح ہاتھ میں نہ ہو تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے, بھول جاتا ہے. کبھی ایسے ہی زبان کے اس کو لیے بیٹھا ہے. حضرت ہردوئی کو کسی نے پوچھا تھا آپ تسبیح رکھتے ہیں, اس میں ریا کی بات تو نہیں؟ فرمایا میں رکھتا ہوں کیونکہ مذکرہ ہے, ہاتھ میں ہوتی ہے تو زبان کو چلتی رہتی ہے. اب میرے بھائیو آ جاؤ ذرا نماز کی طرف آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارو رمضان مبارک کا مہینہ ہے. میں آپ حضرات کو 5-7 منٹ میں کچھ رمضان کے نماز کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں فرمائی ہے, ہاں وہ میں کچھ عرض کر دوں. ایک دل میں بات اچانک آ گئی. یہ جو تسبیح اور ذکر و اذکار میں نے بتائے ہیں قرآن میں میرے پیارو اللہ عز و جل بہت جگہ اپنے بندوں کو خطاب کر رہے ہیں. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. جی طلوع الشمس سے پہلے اور غروب الشمس سے پہلے تسبیح کیا کرو. فسبحوا ادبار السجود فسبحوا ادبار النجوم وغیرہ وغیرہ بہت ساری جگہوں میں. ومن اللیل فسبحوا, ہاں, اور فسبحوا لیلا طویلا, لمبی رات کے حصے میں تسبیحات پڑھا کرو, تسبیح اللہ کی بیان کیا کرو. ایک نکتہ بتاؤں, جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, تو یہ معنی نہیں کہ ہمارے کہنے سے اور ہماری ان تسبیحات سے العیاذ باللہ اللہ کی پاکی میں کوئی اضافہ ہوگا. نہیں, اللہ عز و جل کے دیے ہوئے ان کلمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نورانی وحی کے ذریعے سے ہمیں جو نصیب ہوئے ہیں وحی کی برکت سے, ان کلمات سے ہمارا قلب و جگر, ہمارا قلب و قالب, ہماری روح اور ہمارا باطن, یہ سب پاک صاف ہوتا ہے. ہاں بہت جگہ قرآن پاک میں آیا ہے. اس لیے پیارو تسبیحات, تسبیح و تحمید و تقدیس, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سب اذکار کی اپنی اپنی بہت فضیلت ہے. میں نے تو مختصر آپ کو کل فضائل بتائے اور آج بھی بتا دیے. ذکر اللہ کرو گے تو سمجھ لو ایک محفوظ قلعے میں ہو جاؤ گے. ذکر اللہ کرو گے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی مدد خصوصی ہر وقت ساتھ میں ہو جائے گی. انا معه اذا ذکرنی, اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے جب یاد کرو, تو اللہ تو سبھی کے ساتھ ہے, یعنی اللہ کی خصوصی مدد. آ جاؤ بھائی, اب ذرا نماز پہ آ جائیں. 5-7 منٹ میں بتا دوں آپ کو اصل تو بنیادی چیز رات کو تہجد, رات کو جو مزہ ہے جب رمضان کی راتوں میں قرآن یاد جس کو ہوتا ہے اور قرآن سیکھنے والا اور قرآن جس کے سینے میں ہو, اگر پورا نہ ہو تو جو صورت یاد ہے کھڑا ہوتا ہے مصلی پر نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ. لیکن ویسے بھی ہمیں اپنے معمولات میں اضافہ کر دینا چاہیے. عصر سے پہلے 4 سنت نہیں پڑھتے تو 4 سنت پڑھ لو. ہمارا ایک مزاج ہے کاہلی سستی کا, چلو بھائی سنت موقدہ نہیں ہے تو کیا کریں گے, چلو بس زور سے پہلے پڑھتے ہیں.
دین کو ایک رسمی اس میں لیتے ہیں ہم، جیسے رسمی خانہ پوری، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا، قرآن ختم ہونے کو تھا، تو میں عصر کی اذان ہوئی، بیٹھا ہوا تلاوت کرتا رہا، پیچھے سے ایک عرب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا سنت نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا میرا قرآن ختم ہونے کو، اس نے فوراً حدیث پڑھی۔ کیا حدیث؟ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا۔ میں نے قرآن پاک بند کیا، رکھا، اور فوراً میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ کیا زبردست دعا ہے! اے اللہ اس شخص پر رحم فرما، پیارے نبی ہمیں دعا دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس شخص پر رحم فرما جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ دیکھا میرے بھائیو، من صلی 4 رکعات قبل العصر حرم اللہ بدنہ علی النار۔ عصر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے بدن کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کلمات دوسرے آئے، لم تمسہ النار، ایسے آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، لا تزال امتی یصلون هذه الاربع رکعات قبل العصر، عصر کی پہلی 4 رکعت امت پڑھتی رہے گی، حتی تمشی علی الارض مغفورا لها مغفرتا حقا۔ اس کی برکت سے اللہ ایسا بنا دیں گے اس شخص کو کہ زمین پہ اس حال میں چل رہا ہوگا کہ اس کی پوری بخشش آلریڈی ہو چکی۔ سمجھے میرے بھائیو؟ ہاں، تو اس لیے عصر کی 4 سنت پڑھو۔ اس دن میں نے جب معمول بتا رہا تھا تو ظہر کے بعد تک بتایا، بعد میں خیال آیا مجھے یہ مغرب تک اور عشاء تک بتانا چاہیے تھا، تو 4 سنت، اور پھر عصر کے بعد میرے پیارو رمضان مبارک میں بیٹھ کر ادھر ادھر کے کاموں میں مت لگو، بازاروں کے کام پہلے نمٹا لو، یہ مبارک وقت ہے۔ عصر بعد بیٹھ جاؤ، تسبیحات یا تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں یا استغفار یا تلاوت قرآن، اور جب 10-15 منٹ رہ جائے خوب متوجہ اللہ ہو کہ پیارو اپنے لیے پوری امت کے لیے خوب مانگو۔ مغرب کی نماز عام طور سے پڑھتے ہیں 3 رکعت اور 2 رکعت، کبھی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 6 رکعت بڑھاؤ، خاص طور پر اسے اوابین کہتے ہیں، اوابین۔ ہم نے تو حضرت مفتی محمود رضا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے 20 رکعت پوری پڑھتے تھے بڑھاپے کے زمانے میں۔ من صلى بعد المغرب 6 رکعات غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر۔ سمندر کے جھاگ معمولی نہیں ہوتے، اگر اس کے برابر بھی ہوں 6 رکعت مغرب کے بعد جو پڑھے یہ اوابین ہیں۔ اور جو ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ من صلى بعد المغرب 6 رکعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، 6 رکعت پڑھی مغرب بعد، بیچ میں کوئی غیبت کوئی برائی، کوئی نونسن فضول واہیات، آج کل جیسے سیل فون ہے نا، اچانک گھنٹی بجے بات کرنے لگ گئے، ایسا نہیں کیا۔ عُدِلْنَا بِعِبَادَةِ 12 سَنَةً، سبحان اللہ، 12 سال کی عبادت کے برابر۔ اور 20 رکعت پڑھنے پہ آیا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ۔ میرے عزیز و بھائیو، اس لیے چھوڑو مت، ہاں چھوڑو مت، جہاں تک ہو سکے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں تو موقع ہے، عام مطلب لوگ فارغ رہتے ہیں، عام مطلب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، خاص طور سے اس رمضان کے لیے کہ بھائی ہمیں اچھی طرح سے، بہرحال اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی دیر مغرب کے بعد جو ہے نا، آپ روزے کے افطار وغیرہ کرو گے، کھاؤ گے تو تھوڑا آرام کر لو، یہ تو میں نے بتا چکا ہوں شروع کے دن۔ پھر عشاء کی تیاری کرو، فریش ہو جاؤ، اور جو کچھ کرنا ہے، چائے وائے پینی ہے تو فریش ہو کے عشاء کی تیاری کے بعد عشاء کے لیے آ جاؤ۔ تراویح کے بعد اطمینان سے، اس دن میں نے بتایا تھا کہ جلدی سونے کی عادت ڈالو، اور اگر ایسی رات ہے کہ جاگنا ہے تو کچھ تھوڑا بہت آدھے ایک گھنٹے کے فریش ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے پھر اگر تھوڑا بہت سونا بھی ہو، بہرحال میں نے اس دن بتایا کہ آج کل قوا کمزور ہیں تو سو لینا چاہیے، زیادہ اچھا ہے، مگر طہارت کے ساتھ سو جائیے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیو، طہارت کے ساتھ سونے کی مستقل فضیلت ہمارے مذہب اسلام میں آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بات طاہرا بات فی شعاره ملک فلا يستيقظ الا قال الملک اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاہرا۔ ساتھ میں فرشتہ بھی ایک ہوتا ہے، اور جب یہ بیدار ہوتا ہے وہ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ اپنے فلاں بندے کی بخشش کر دو، کیونکہ اس نے پوری رات، یعنی یہ جو سویا تھا ابھی رات، تو یہ طہارت کے ساتھ سویا، طہارت کے ساتھ سویا۔ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِلَّا إِيَّاهُ۔ جو طہارت کے ساتھ سوتا ہے اور رات کو آنکھ کھلے، اور رات کو آنکھ کھلنے کے دوران کچھ مانگ رہا ہے، بہت سی مرادیں، دماغ پہ بہت سے ٹینشن چڑھے ہوتے ہیں، طہارت سے سوئے ہو، جب رات کو آنکھ کھلی اللہ سے مانگ لو فوراً،
اللہ سے مانگ لو میرے بھائیو، اللہ سے مانگ لو. طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ. ہاں وغیرہ وغیرہ بہت سی ایسی روایتیں آئی ہے. لم ينقلب ساعة من لیل یسأل اللہ خیرا من خیر الدنیا والآخرہ الا آتاہ اللہ الا ایاہ. سو گیا کوئی بستر پر اور طہارت کے ساتھ سویا جی، تو جب بھی آنکھ کھلے اور کچھ مانگے گا اللہ عز و جل عطا کریں گے. یہ روایت میں ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ کے سو جاؤ. کل میں نے بتایا کتنے گناہوں کی معافی، کتنی زبردست فضیلت. بہرحال اب ذرا آ جاؤ 2-3 منٹ کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں میرے پیارو، اصل جو چیز ہے رمضان مبارک کی وہ تو خاص رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آوازاری کرنے کی ہے. قیام اللیل جس کو کہتے ہیں میرے پیارو، اٹھو اور ہمت سے اٹھو. حدیث شریف میں آیا جب انسان یہ سو جاتا ہے نا تو 3 گرہ شیطان لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ ہر گرہ کے اوپر کیا کہتا ہے؟ ہر گرہ کے اوپر علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات پڑی ابھی تو سو جا، ابھی تو بہت وقت ہے، سو جا، ابھی تو بہت وقت بچا ہے، سو جا. دیکھ لو ہوتا ہے نا جب ہم اٹھتے ہیں. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ جاگ لیا اور اللہ کا ذکر کر لیا تو ایک گرہ کھلی، پھر اگر اٹھ کے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھلی، پھر اگر نماز پڑھ لی تو ساری گرہیں کھل گئی. فاصبح نشیطا طیب النفس، بہترین طبیعت کا، صاف ستھرا، فریش اور نشیط نشاط کے ساتھ یہ بندہ جو ہے صبح کی اس نے اس حال میں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ جو رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز، اس کے بارے میں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل فرمایا گیا، سب سے اعلیٰ نماز. اور میرے عزیزوں اسی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ کہ اللہ عز و جل نے جی کچھ خاص وہ بالا خانے بنائے جنت میں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اندر کا باہر سے، باہر کا اندر سے، جیسے شیش محل ہوتے ہیں. شیش محل کس کے لیے؟ لمن اطاب الکلام، اچھی گفتگو کرے، واطعم الطعام اور کھانا کھلائے، اور وبات قائما والناس نیام. دوسری روایت میں ہے وصلى باللیل والناس نیام، جو رات میں نماز پڑھے اور لوگ سوئے ہیں. تو اچھی طرح بات کرنا، غصے میں نہ ہو اور جذبے میں نہ ہو، تکلیف دینا ہو، اور لوگوں کو کھانا کھلانا. اور ایک روایت میں آیا سلام کرنے کی عادت بھی، افشاء سلام، اور رات کو نماز پڑھنا. رات کو نماز پڑھنا تو ایسے اعلیٰ درجے کے بالا خانے میں جائے گا آدمی. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں تہجد کے، آج کل موسم ہے، سیزن ہے، رمضان کا مہینہ اس لیے سنا رہا ہوں، فرمایا یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، ایک چٹیل میدان میں سب کو جمع کیا جائے گا. فینادی مناد، ایک صدا لگانے والا، پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا این الذین کانوا تتجافی جنوبهم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنی خوابگاہوں سے جن کے پہلو جدا رہا کرتے تھے، وہ کھڑے ہوں گے. فیقومون وهم قلیل فیدخلون الجنة بغیر حساب، بغیر حساب کے جنت میں داخل، بغیر حساب کے جنت میں داخل. کون؟ یہ راتوں میں اٹھنے والے میرے بھائیوں. اس لیے یاد رکھو، اس سے بالکل خاص طور سے رمضان میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلۃ. ایک گھڑی ہے، جو بھی کچھ مانگو گے اگر تلاوت کر رہے ہو اس وقت میں تو مانگنے والے سے بھی اچھا ملے گا. علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تہجد کو لازم پکڑ لو. یہ تم سے پہلے جو اللہ والے رہے ہیں سب کی عادت رہی، سب کا شیوا رہا، اور اللہ سے خصوصی قرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹا دینے والا ہے. جی سیئات جو خطائیں ہیں ان کو دور کرنے والا اور گناہ سے روکنے والا بھی ہے. تمہارے حضرت اس میں ایک نکتہ بتاتے تھے. کیا نکتہ بتاتے تھے؟ فرماتے تھے کہ صالحین کے لیے تمام امت کے نمازی تشہد میں دعا کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو ایسا شخص کہے میں شامل ہو گیا، تمام
امت کی جو دعائیں ہیں اس میں شامل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ اے میرے اللہ اس شخص پر رحم فرما دینا جو رات کو اٹھے نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے میں پانی ڈالے، پھر اٹھائے اور نماز پڑھائے۔ اسی طرح آیا اے اللہ اس عورت پر رحم فرما دینا جو رات کو کھڑی ہو کے نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور اگر وہ منع کرے اس کے چہرے میں پانی ڈالتی ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنی اہمیت، کتنی اہمیت میرے بھائیو، اندازہ لگائیے۔ فَيَقُومَانِ فِي بَيْتِهَا فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، شوہر بیوی دونوں بخش دیے گئے۔ روایت سنا رہا ہوں، اذا ایقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، یہ حدیث شریف جو قرآن کی آیت میں آیا ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے وہ کون؟ ذاکرین اور ذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے اور والیاں، یہ جو رات کو اٹھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اور پھر نمازیں پڑھتے ہیں شوہر بیوی، یہ ذاکرین اور ذاکرات میں ہے، ذاکرین اور ذاکرات میں۔ بہرحال اس لیے اور بھی تو بہت ساری فضیلت ہے، لیکن اتنا کافی ہے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے فضل و کرم سے ہمیں اس کا عادی بنا دے، بالخصوص میرے وہ عزیز بھائی جو قرآن کے حافظ ہیں، میرے پیارو اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے اشراف اور معزز لوگ وہ کون ہیں؟ بڑے لوگ، وی آئی پی لوگ، حاملین قرآن، مگر ساتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ اصحاب اللیل، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی راتوں میں اٹھ کر قرآن کو تلاوت کرے نمازوں میں، اور یہ قرآن ان کو بیدار رکھے اور یہ قرآن ان کو کھڑا رکھے۔ اصحاب اللیل حملۃ القرآن ہو اور ساتھ میں اصحاب اللیل میں سے بھی ہو۔ اصحاب اللیل یعنی رات کو اٹھ کے نمازیں ادا کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے۔ لمبا ہو گیا، یہ مضمون ہی ایسا تھا میرے بھائیو۔ اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخیر، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب رات کے آخری جو حصہ اس میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابی کو ان استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعۃ فکن، اگر تجھ سے ہو سکے اس وقت میں اٹھ کر تو ضرور اس کو مضبوط عادت بنا لینا۔ پیارو اخیر میں بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، تمام امت کے اکابر اولیاء اللہ اور اسلاف تہجد گزار تھے، اور تمام صحابہ تہجد گزار تھے، اور کوئی اللہ کا ولی خاص قرب والا روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا ہوگا جو تہجد گزار نہ ہوا ہو۔ اسی لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تہجد کا جو عادی ہوتا ہے وہ دنیا سے اللہ کا ولی ہو کے مرتا ہے۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔